السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پر پابندی لگا دی ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان یہ بنتا ہے کہ آخر تحریک لبیک یا رسول اللہ پر ہی پابندی کیوں؟ ملک کی دوسری سیاسی جماعتیں جیسے کہ پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی پر پابندی کیوں نہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر پاکستانی پوچھنا چاہتا ہے کہ آخر کس کے پریشر میں آ کر ان لوگوں نے تحریک لبیک یا رسول اللہ پر پابندی لگائی اور اس کو کالعدم جماعت بنا دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ 6 مہینے پہلے ہمارے وزیر داخلہ نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ 6 مہینے کے اندر ہم اس بات کو اسمبلی میں لے کر جائیں گے، وہاں اس پر بحث ہوگی کہ فرانس کے سفیر کو نکالا جائے یا نہیں۔ آخر حکومت نے کس کے پریشر میں آ کر 20 اپریل سے پہلے گرفتاری کی اور جس سے یہ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ حکومت کو تحریک لبیک پر پابندی لگانا پڑی؟ میں یہاں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کام تو پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں اپنے دور میں کرتی رہی ہیں۔ شاید آپ کو پتہ ہو یا شاید آپ بھول گئے ہو کہ خان صاحب تقریر کیا کرتے تھے کہ اگر میرے راستے میں یا میرے جو بھی ورکر ہیں ان کے راستے میں پولیس آئی تو میں اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا، سول نافرمانی کی تحریک چلاؤں گا۔ اتنے حالات خراب ہونے کے باوجود بھی پی ٹی آئی پہ پابندی کیوں نہیں؟ مسلم لیگ نون نے تو سپریم کورٹ پر حملہ کیا، اس پر پابندی کیوں نہیں؟ پی ٹی آئی نے پارلیمنٹ پہ ہر جگہ حالات اتنے کشیدہ کیے کہ ان پارٹیوں کو کالعدم کیوں نہیں قرار دیا گیا؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ آخر اس کی وضاحت کون کرے گا؟ کیا ہمارے وزیر داخلہ کا کام نہیں بنتا کہ آ کر ہمیں صرف یہ بتایا جائے کہ آخر اس کے پیچھے کون ہے؟ خان صاحب جس کو ہم سب نے سپورٹ کیا، ہر معاملے میں سپورٹ کیا، ہر معاملات میں خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن خان صاحب نے یہ بہت بڑا یو ٹرن لیا۔ لیکن یہاں بات وہ نہیں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں، یہاں بات عقیدے کی ہے۔ ہماری سب کی جانیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان۔ اگر یہ لوگ سچی میں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے لوگ ہیں، انہوں نے اگر مذہبی مقاصد کے لیے نکلے ہیں اور ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ فرانس کے سفیر کو نکالا جائے جب تک وہ ایسے اقدام اٹھاتے رہیں گے، مجھے یہ بتایا جائے کہ تاریخ کے پس منظر میں جائیں کہ آخر یہ بتائیں کہ پاکستان بنا کس نام پہ تھا؟ پاکستان تو اسلامی نام پہ بنا تھا۔ پاکستان کا سب سے بڑا مقصد ہی اسلام تھا۔ اگر پاکستان میں اسلامی قانون نافذ نہیں ہو سکتا، قانون نافذ ہونے کی تو بات ہی دور ہے، اگر پاکستان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں آواز بلند کرنے والوں پر تشدد کیا جائے، ان کو مارا جائے اور دوسری پارٹیوں کو چھوٹ دی جائے، کیا دوسری پارٹی تشدد نہیں کرتی؟ کیا آپ کو وہ دھرنا اور وہ ساری چیزیں بھول گئی ہیں؟ لیکن میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت صرف اپنا موقف بیان کرے کہ آخر کس کے پریشر میں آ کر ان لوگوں نے تحریک لبیک یا رسول اللہ پر پابندی لگائی ہے، کیونکہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے 60 اور 70% لوگ دیہات سے ہیں۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ لوگ مر مٹنے کو تیار ہیں۔ یہ حکومت نے ایک ایسا معاملہ کھڑا کر دیا ہے جس کو آنے والے وقت میں
سنبھالنا شاید بہت ہی زیادہ مشکل ہو۔ مذہبی مسائل کو مل بیٹھ کر حل کرنے کے بجائے اگر حکومت تشدد کی راہ اختیار کرتی ہے تو اس کے بہت خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ میرا تو صرف یہ سوال ہے کہ اگر تحریک لبیک یا رسول اللہ میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو تشدد کرنا چاہتے ہیں، جو مذہبی آڑ میں دہشت گردی، املاک کو نقصان یا ایسا کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کو گرفتار کریں۔ آپ پوری جماعت پر پابندی کیسے لگا سکتے ہیں؟ آخر کب تک ہم دوسرے یورپ کی پریشر میں آ کر اپنے کام کرتے رہیں گے؟ آخر کب تک ہم مذہب سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے۔ آخر اس معاملے پر بھی ہم ایک ایسی جماعت پر پابندی لگا دیں کہ جو صرف اس لیے نکلی ہے کہ کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کر سکے۔ اگر اس بات پر حکومت نے پابندی لگائی ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ حکومت کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اقتدار آنے اور جانے کی چیز ہے۔ اقتدار میں ہر آدمی ساری زندگی نہیں رہتا، لیکن آپ کس منہ سے لوگوں کو ووٹ لینے جائیں گے؟ کیا آپ وہ وقت بھول گئے؟ کیوں آپ بھول گئے کہ آپ لوگوں کو سب سے زیادہ حمایت اسی بات پہ ملی تھی؟ خان صاحب کی وہ تقریر جو اقوام متحدہ میں تھی، وہاں سے خان صاحب کو کتنی پذیرائی ملی، لوگوں نے کتنا سپورٹ کیا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت مل بیٹھ کر اس مذہبی مسئلے کو حل کریں۔ یہ مسئلہ اتنا سنگین ہو گیا تو حکومت کے لیے بہت مشکلات ہو جائے گی۔ یہ صرف پیپل پارٹی پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون اور دوسری سیاسی جماعتوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں ہر مسلمان کے جذبات شامل ہیں۔ ہر مسلمان یہی چاہتا ہے کہ وہ اس مسئلے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو کوئی گستاخی کرے اس پہ مر مٹنے کو تیار ہے۔ ایسے جذبات میں حکومت ان لوگوں کے جذبے کو روند کر ان پر پابندی نہیں لگا سکتی۔ اگر لگانی ہے تو پھر جو بھی پارٹی اگر ملک میں انتشار پیدا کرے گی، جو بھی کل دھرنا دے گی، جو بھی اپنے مطالبات منوائے گی، جو بھی پولیس پر تشدد کرے گی تو اس پر پابندی ہونا چاہیے۔ پھر تو ساری پارٹیوں پر پابندی ہونی چاہیے، صرف ایک تحریک لبیک یا رسول اللہ پر پابندی کافی نہیں ہے۔ میری تو یہ رائے ہے، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ مل کر اپنی آواز بلند کریں۔ آپ سب کا اللہ تعالی حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔